أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ چھٹے پارے سورہ مائدہ کے یہ چھٹا رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 44 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ رکوعات میں اللہ تبارک و تعالی نے ڈاکہ اور بغاوت کے شرعی سزا اور اس کے احکامات کے تفصیل سے تذکرہ فرمایا، اور آگے کے 3 آیاتوں کے بعد چوری کے شرعی سزا کا بیان آنے والا ہے۔ اس کے درمیانی 3 آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی، اطاعت اور عبادت اور جہاد کی ترغیب، کفر و عناد اور معصیت کے تباہ کاری کا بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اس طرز خاص میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات محض حاکمانہ طور پہ تعزیر اور سزا کا قانون بیان کر کے نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریم ذات مربیانہ انداز میں ذہنوں کو جرائم سے باز رہنے کے لیے ان کی ذہن سازی فرماتا ہے کہ بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے آخرت کا بھی فکر کرنا چاہیے، اور جنت کے دائمی نعمتوں اور راحتوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور جب یہ سارے چیزیں انسان کے ذہن میں ہوں تو پھر انسانوں کے دلوں میں خود بخود جرائم سے نفرت پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر قانونی جرم اور سزا کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی چوری کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مربیانہ انداز میں اپنے مسلمان بندوں سے مخاطب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی وہ کام کرو جس کے کرنے کا اللہ نے فرمایا ہے، اور ان کاموں سے بچو جس سے بچنے کے اللہ نے تلقین فرمائی ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ یعنی ذریعہ۔ وسیلہ محققین نے جو وضاحت فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وسیلہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین رتبے کو کہا جاتا ہے، مقام اور مرتبے کو کہا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی وہی کلمات کہتے رہو جو مؤذن کہتا ہے، اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو۔ یعنی یہ جو نماز اذان کے بعد دعا کی جاتی ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اور اس کے آخر میں ہے آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما۔ تو یہ وسیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آتا ہے کہ یہ ایک خاص درجہ ہے جنت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے میرے شفاعت لازم ہے۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو وسیلہ اپنانے کا تاکید کرتا ہے تو یہ وسیلہ بمعنی ذریعہ کے ہے، یعنی وہ ذرائع اختیار کرو جو تمہیں اللہ کا مقرب بنائے۔ اور وہ ذرائع کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اچھے کام کرنا ہے، دوسروں کو اچھائیوں کی طرف راغب کرنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، یہ سارے کے سارے وسیلے ہیں۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ چونکہ گزشتہ رکوع میں ہو گزرا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہے
کہ جو قتل و قتال کرتے ہیں معاشرے کے اندر اور ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، اور ڈاکوں اور چوریوں میں بعض مرتبہ انسانوں کی جان بھی چلے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے جہاد کرنا ہے تو وہ جہاد وہ ہے جو اللہ کے راستے میں کرنی ہے۔ جہاد اور فساد میں فرق ہے۔ فساد وہ ہے کہ جس میں بندہ خون خرابہ کرے اپنے مفاد کے لیے، اور جہاد وہ ہے کہ جس میں اگر خون خرابہ کرنا پڑ جائے تو اس سے مقصد اللہ کے رضا کا حصول ہو، اس میں اپنا ذاتی کوئی مفاد، اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ تو اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم نے جہاد کرنی ہے تو جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہے، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے پاس ہو جو کچھ ہے زمین میں سارا، ومثلہ معہ، اور اتنا ساتھ اور بھی، لیفتدوا به، تاکہ بدلے میں دے اپنے، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب کے، ما تقبل منہم، وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ تو قیامت کے دن ایک شخص چاہے گا کہ اگر یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ اس کا ہو تو وہ اس کو دے کر اپنے آپ کو بچانا، یہ سودا وہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھے گا، اور وہ چاہے گا بھی، خواہش بھی رکھے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں دنیا تو نہیں ہوگی، نہ انسان دنیا کا مالک بن سکتا ہے۔ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پکڑ اتنی سخت ہے کہ انسان کہ اگر بس چلے اور اس کے پاس اتنے بڑے وسائل بھی ہو، یعنی یہ دنیا و ما فیہا، تو ان تمام وسائل کو بروکار لاتے ہوئے خود کو بچانا چاہے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں لین دین اعمال کا ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، انشاءاللہ کیا آئے گا کہ جو مجرم ہے وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو ہم سے ہمارے بیوی بچے لے لو، ہم سے ہمارے بہن بھائی لے لو، ہم سے ہمارے ماں باپ لے لو، سارا کنبہ، سارا خاندان لے لو، بلکہ جو اگر دنیا ہماری ہے وہ لے لو، لیکن ہمیں عذاب جہنم سے بچا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہاری یہ آرزو اور یہ خواہش لا حاصل ہے، اس لیے کہ میں نے تم سے دنیا میں یہ چیزیں نہیں مانگی تھی، میں نے تو تمہیں کچھ احکامات کے متعلق کہا تھا، اس کے بارے میں نے تم سے حساب لینا ہے۔ یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، یہ کہ وہ آگ سے نکلیں، وما هم بخارجین منها، اور اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ دائمی عذاب، ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایک شخص نے دنیا میں اگر 50 سال اللہ کے نافرمانیاں کی تو بھئی 50 سال کے برابر اس کو سزا دی جائے، یا 100 سال نافرمانیاں کی تو بظاہر انصاف تو برابری تو یہی ہے کہ بھئی اس کو 100 سال سزا دی جائے۔ لیکن ایک شخص دنیا میں 100 سال اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یا 70 سال کرتا ہے، یا 50 سال کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈال دیتا ہے، وہ سزا دائمی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، جبکہ اس کی نافرمانی تو ایک محدود وقت تک کے لیے تھی۔ محققین نے اس کے بے شمار جوابات دیے، اور وہ یہ کہ دنیا ٹیسٹ کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ جس طرح امتحانی سینٹر میں ممتحن طالب علم سے پوری کتاب کے اندر سے صرف 5 یا 6 سوال پوچھتا ہے، اور اگر وہ ان 5-6 سوالوں کا ٹھیک جواب دے دے تو اس کو پوری کتاب میں کامیاب تصور کیا جاتا ہے، اور اگر وہ ان 5 یا 6 سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو اس کو پوری کتاب کے اندر فیل تصور کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک انسان نے اگر دنیا کے اندر نافرمانی کی ہے تو یہ ٹیسٹ جو دنیا میں اس کا لیا گیا کہ اللہ نے اس کو اچائیوں کی کرنے کی بھی ذرائع دی اور برائیوں کی کرنے کی بھی اسباب دیے، اب اس نے اپنی مرضی سے برائیوں کو اپنایا تو فیل ہو گیا۔ اسی طریقے سے وہ جو طالب علم امتحان دے رہا ہوتا ہے اس کا دورانیہ 2.5 سے 3 گھنٹے پہ محیط ہوتا ہے، اور وہ 2.5-3 گھنٹوں میں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جو پورا سال لگایا ہے اس پورے سال میں اس کو کامیاب قرار دیا جائے یا ناکام قرار دیا جائے۔ تو یہ احتجاج دنیا کے معاملات میں تو کوئی نہیں کرتا کہ بھئی میں نے پورا سال پڑھا اور آپ نے 3 گھنٹے میں میرے پورے سال پر پانی پھیر دیا، ہمیشہ کے پورے سال میرا ضائع کر دیا۔ حالانکہ پورے جو 3 گھنٹے ہیں یا 2.5 گھنٹے ہیں اس طالب علم کے امتحان کے دوران یہ تو پورے سال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں یا دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن یہاں یہ فعل ہو چکا، اللہ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ کس قابل ہے، اور اس بندے نے اپنے عمل کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کو ظاہر کر دیا کہ یہ نافرمان بن کر کے جینا چاہتا ہے یا فرمان بردار بن کر۔ اللہ نے اس کے اسی بنیادی نقطے کے اوپر اس کے لیے فیصلہ فرما دیا۔ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، کاٹ ڈالو ان کے ہاتھوں کو، جزاء، یہ سزا ہے، بما، اس کا کسبا، جو کچھ انہوں نے کیا، نکالا من اللہ، بطور تنبیہ کے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چوری یا سرقہ کس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں محققین نے جو اس کی تعریف فرمائی ہے قاموس القرآن کے اندر، وہ یہ ہے کہ چوری اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسری کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر کے لے لے، اس کو سرقہ کہتے ہیں، اس کو چوری کہتے ہیں، محفوظ جگہ سے۔ لہذا اگر راستے میں گرا پڑا چیز کسی نے اٹھا دیا تو اس کو چور نہیں کہا جائے گا، اس پر حد لاگو نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے وہ چیز چھپائی نہیں بلکہ زبردستی چھین لی، تو اردو میں جو لفظ چوری ہے یہ بڑا وسیع ہے، اور عربی زبان میں جو لفظ سرقہ ہے وہ بڑا محدود معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے کسی سے زبردستی کوئی چیز چھین لی تو وہ سرقہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو ڈاکہ ہوگا، اور ڈاکے کے لیے جو حکم ہے وہ گزشتہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہے، اور وہ یہ کہ وہ کسی کے ذاتی ملکیت میں رکھے ہوئے محفوظ چیز کو چرا لیں۔ اگر وہ اس کی ذاتی ملکیت نہ ہو بلکہ اس کا اس کے ساتھ کچھ تعلق بنتا ہو، یا اس نے وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو راستہ دے دیا ہو کسی بھی طریقے سے اور اس نے وہ کر لیا، تو اس پر یہ حد لاگو نہیں ہوگا، اس پر تعزیر ہوگا، اور تعزیر جو ہے وہ حکومت وقت کے ثوابدید پہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو کتنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ اس دور میں بے شمار ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو، خاص کر کے حدود کو، بعض مرتبہ بڑے عجیب اور غریب طرح کے الفاظوں سے اس کو یاد کرتے ہیں کہ یہ مہذبہ غیر مہذبانہ ہے یا یہ بخشیانہ ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم چونکہ فتنے کے دور میں رہتے ہیں، اور اس فتنے کے دور میں تمام تر کفار نے اپنے تمام تر ناپسندیدہ الفاظوں کو اور جملوں کو اسلام کی طرف متوجہ کر دیا ہے، اور مسلمان تحقیق کے بغیر ان کے اثر کو بہت جلدی قبول کر رہے ہیں کہ وہ اگر اسلامی سزاؤں کو بخشیانہ کہیں تو مسلمان بھی وہی کہنا شروع کر لیتے ہیں، نادان مسلمان، غیر مہذبانہ کہیں، حالانکہ ان کفار کے خود طرز زندگی کو اللہ کے بندوں کے متعلق اس پر غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے خواہشات نفسانیہ کی تسکین کے لیے کتنے بے گناہ انسانوں کا خون کر دیا ہے اور کر رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے اپنے اس بخشیانہ پن کو غیر مہذبانہ قرار دیا ہے، جبکہ وہ سب کچھ ان کے اپنے ذات کے انا اور تسکین کے لیے ہے، اور یہاں پہ اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے شرعی نقطہ نظر سے تو وہ معاشرے میں لوگوں کے جانوں، مالوں اور عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے، تاکہ آئندہ کوئی کسی کی محفوظ اور محنت سے کمائی کو ایسے آسانی کے ساتھ لے کر کے نہ اڑے اس کو اور اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن تاب من بعد ظلمه، پر جس نے توبہ کر دیا اپنے اس ظلم کے بعد، واصلح، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کی، فإن الله يتوب إليه، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا توبہ قبول کرتا ہے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں، ان اللہ له ملک السماوات والارض، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کے، یعذب من یشاء، جس کو وہ چاہے اس کو عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو وہ چاہے گا اس کو بخش دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین، آپ کو غمزدہ نہ کرے وہ لوگ، یصارعون فی الکفر، جو دوڑ گرتے ہیں کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، جو کہتے ہیں کہ آمنا، کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی ایسے برائے نام مسلمانوں کے حال پہ آپ افسوس نہ کریں
کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے وہ پھر بھی جا کر کے کفر کی طرف گرتے چلے جا رہے ہیں، جو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل مسلمان نہیں ہے۔ ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے بھی ہادو، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اب ان کی بھی ایسے حرکتوں پر افسوس نہ کرے۔ سماعون للکذب، یہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، سماعون لقوم آخرین، اور یہ جاسوس ہیں دوسری جماعتوں کے، لم یاتوا کا، جو آپ تک نہیں پہنچے۔ کچھ یہودی جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے مدینہ میں، اور کچھ ان کے ساتھ ہم پیال اور ہم نوانا بیانہ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آ کر کے اسلام کا دم بھرتے تھے، اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھتے تھے، اور یہاں پہ بیٹھ کر وہ اللہ کے رسول کی باتیں ان قوموں تک پہنچاتے تھے کہ جو قومیں اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو دوسری قوموں کی جاسوس ہے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا کر، یعنی اگر اللہ کے رسول نے ایک بات ایک طرح کی فرمائی ہے تو یہ اس کے ساتھ اپنے طرف سے لاحقہ سابقہ یا رنگ مثالہ لگا کر کے اس کو بڑا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ یقولون، یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، کہ اگر تمہیں ملے یہ فخذوہ، تو اس کو قبول کرو، وان لم تؤتوہ، اور اگر تم کو یہ حکم نہ ملے فاحذروا، تو سے بچتے رہنا۔ یعنی ان کا اپنے اسلام کے ساتھ وابستگی کا یہ عالم ہے۔ مفسرین نے ان آیاتوں کا شان نزول بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ تھے اہل کتاب میں سے، ان میں سے کچھ لوگوں نے جرم کیا، اور جرم کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کرنا چاہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ وہ جو یہودی تھے ان کے ہاں بھی جو حدود تھے وہ تو وہی تھے کہ بھئی اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت گناہ کا ارتکاب کریں اور پھر وہ ان پہ ثابت ہو جائے تو ان کے لیے سزائے رجم ہے، سنسار ہے۔ مگر انہوں نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے رسول کے پاس ہم یہ فیصلہ لے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے خاطر مدارت کرتے ہوئے اس فیصلے میں نرمی کے جو حصہ ہے اس کو ترجیح دیں اور ویسے کوئی تعزیر وغیرہ کر کے چھوڑ دیں۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مرضی کا فیصلہ نہ کیا تو پھر اس کو قبول نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے تو ان کے اسلام کے ساتھ وابستگی کا یہ عالم ہے کہ اگر اسلام کے بعد اور اسلام کا حکم ان کے فائدے کے لیے ہو تو پھر ہمیشہ اسلام زندہ باد، اور اگر اسلام کے بعد ان کے خواہش کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہو تو پھر یہ اسلام کے حکم پر عمل پیرا ہونے سے ٹیلو تہی اختیار کرتے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، سو اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے ہاں سے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، کہ اللہ نہیں چاہتا ان یطہر قلوبہم، یہ کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، کیونکہ ان کے دلوں میں بغض ہے، حسد ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، یہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، اکالون للسخط، اور یہ بڑے حرام کھاتے ہیں۔ فإن جاءوک، پس اگر یہ آپ کے پاس آئے، فاحکم بینہم، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لیں، وإن تعرض عنہم، اور اگر آپ نے ان سے منہ پھیر لیا یعنی ان کے فیصلے سے معذرت کر دی، فلن یضروک شیئا، وہ آپ کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وإن حکمت، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فاحکم بینہم بالقسط، ان کے درمیان پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وکیف یحکموک، اور یہ آپ سے کس طرح فیصلے کراتے ہیں، آپ کو کیسے منصف بناتے ہیں۔ وعندہم التوراۃ، اور ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اس کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر یہ اس کے پیچھے پھر جاتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ در حقیقت مومن نہیں ہیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نام نہاد مسلمانوں کے جو کہ اہل کتاب میں سے بیانہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کے طرف سے علمبردار بن کر اسلام کی تشریحات اور اسلام کے سارے باتیں کرتے ہیں اور پھر دوسرے مخلص مسلمانوں کو بھی وہ بدنام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جب مسلمان ہو جاتے ہیں، ان میں سے جو منافقین ہیں ان کا رویہ ہمیشہ یہ رہتا ہے اللہ کے بارے، اللہ کے حکموں کے بارے اور اللہ کے رسول کے بارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ چھٹے پارے سورہ مائدہ کے یہ 7واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 51 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ بڑا اہم ترین رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں یہود اور نصارہ اور مسلمانوں کو یکجائی طور پہ ایک اہم ترین اور خاص شرعی حکم کے متعلق متنبع فرمایا ہے، جس کا تذکرہ سورہ مائدہ میں متفرق طور پر اوپر سے چلا آیا ہے، اور وہ معاملہ ہے اللہ جل شانہ سے کی ہوئی عہد و پیمان کی خلاف ورزی کا، اور اس کے بھیجے ہوئے احکامات میں تغیر اور تبدل اور تحریف اور تعویل کا، جو یہود و نصارہ کا ہمیشہ سے ایک خصلت بن گیا تھا۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ابتداءً اہل تورات یہود کو مخاطب فرما کر ان کو اس کجروی اور اس کے انجام بد پر ابتدائی 2 آیاتوں میں اللہ نے متنبع فرمایا ہے، اور اس کے ضمن میں قصاص کے متعلق بعض احکامات بھی اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرما دیے، جو کہ پچھلے آیاتوں میں پچھلی رکوع کے اندر یہود کی ایک سازش کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد تیسری آیات میں اہل انجیل یعنی نصارہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب فرمایا کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کی خلاف ورزی اور اس کے خلاف کے قانون جاری کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور ایسے کرنے والوں کو سرکش اور نافرمان قرار دیا۔ اس کے بعد چوتھے اور پانچویں اور چھٹے آیات میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کے متعلق ہدایت دی کہ وہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے اس بیماری میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے کہ جاہ اور مال کے لالچ میں اللہ کے احکامات کو بدلنے لگے یا اس کے قانون کے خلاف کوئی قانون اپنے طرف سے جاری کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، فیہا ہدن کہ اس میں ہدایت ہے، ونور اور روشنی ہے، یعنی ایک انسان کو اگر کسی اپنے اختلافی مسائل میں کوئی فیصلہ دکھائی نہ دیتا ہو کہ جس کے مطابق وہ حکم جاری کر سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کتاب میں ان کے لیے واضح روشنی تھی۔ یحکم بها النبیون، اسی پر حکم کرتے تھے اللہ کے پیغمبر، الذین وہ اسلموا جو حکم بردار تھے اللہ کے، للذین ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے، ہادو جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ اسی پیغمبروں کے بعد والربانیون، اور حکم کرتے تھے ان میں سے اللہ والے، والاحبار اور ان کے عالم بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے، بما اس واسطے استحفظوا من کتاب اللہ کہ ان کو اللہ کے اس کتاب کے نگہبانی کا ذمہ دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے اس کتاب کی حفاظت یعنی اللہ کے احکامات کے ٹھیک طریقے سے لوگوں کے بتلانے کے پابند بنائے گئے تھے۔ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس، سو آپ لوگوں سے نہ ڈریے، واخشونی اور مجھ سے ڈریے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میرے آیاتوں پر تھوڑا بہت پیسے نہ لیا کرو، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی دنیا کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حکموں سے پیلوتہی اختیار نہ کریں، اور جیسا کرتے ہیں ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور وہ جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو اللہ نے اتارا، فاولئک هم الکافرون، بس وہی لوگ ہیں کہ جو منکر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، فیصلوں کے مطابق اپنے اختلافی مسائل کو حل نہ کرنا، اس کے 2 صورتیں فقہاء کرام نے بیان فرمائی اور مفسرین۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص اس وجہ سے اپنے اختلافی مسائل کا حل شرعی نقطہ نظر سے نہیں کرتے کہ ان کو شرعی نقطہ نظر سے کی ہوئی فیصلے پسند نہیں ہے اور یہ سوچنے والے مسلمان ہیں، تو ان کو اپنے اسلام پہ اثر نو غور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر
وہ اللہ کے احکامات کو حقیر نہ سمجھتے ہوئے دوسری کسی ایسے طریقے سے اپنے ان اختلافی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حل اللہ کے حکموں کے ساتھ ٹکراتا نہ ہو، تو اس بات کی اجازت ہے۔ یہاں پہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہ کافر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حکموں کو حقیر سمجھتے ہیں اور غیر مکمل سمجھتے ہیں اور غیر حقیقی سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو زیادہ مکمل سمجھتے ہیں، تو اللہ نے ان کو یہاں یہ لقب دیا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر اس کتاب میں، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یہ کہ جان کے بدلے جان ہے، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے، اس میں بھی برابری ہے، یعنی جس کو جتنا نقصان پہنچایا تو جو مظلوم ہے اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو وہ اتنے بدلہ لینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ نے اس کو یہ اجازت دی۔ لیکن فمن تصدق به، پر پھر جس نے معاف کر دیا، فهو کفارۃ له، تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا، یعنی یہ معافی اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن گئی۔ ومن لم يحكم بما انزل الله، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو اللہ نے اتارا، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ وقفینا علی آثارہم، اور پیچھے بھیجے ہم نے ان کے نقش قدم پر، عیسی ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والا تھا اس کا جو اس سے پہلے نازل ہوا، یعنی تورات میں سے۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو دی تھی انجیل، فیہ ھدی، کہ اس میں ہدایت تھا، ونور، اور روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرنے والا تھا اس کا جو اس سے پہلی کتاب تھی، من التورات میں سے، وہدن، اور رابط لانے والی، وموعظۃ للمتقین، اور وہ خیر خواہانہ نصیحت کرنے والی تھی تقوی اختیار کرنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ ولیحکم اہل الانجیل، اور چاہیے کہ فیصلے کرے انجیل والے، بما، اس کے مطابق، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، فیہ، اس میں۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور وہ جو فیصلے نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک هم الفاسقون، پس وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اس لیے مسلمان کو یا اہل کتاب کو اپنے آسمانی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، اور دائیں بائیں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اب یہاں سے اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، یعنی قرآن، بالحق، سچی، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کے، من الکتاب، کتابوں میں سے، ومہیمنا علیہ، اور یہ ان کے مضامین پر نگہبان ہے، اس لیے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے محافظین نے دنیاوی لالچ کی خاطر اللہ کے احکامات کے اندر رد و بدل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے کر ان احکامات کو اللہ نے پھر سے بیان فرما دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں لوگوں کے لیے نازل فرمائے تھے کہ وہ اس پہ عمل کریں، اور انہوں نے ان کو اللہ کے ان آسمانی کتابوں سے نکال دیا تھا۔ تو اس لحاظ سے قرآن جو ہے اس کو نگہبان کہا گیا ہے ان کتابوں کا، اور مہیمنا علیہ، اور یہ ان کے مضامین پر نگہبان ہے۔ فاحکم بینہم، سو آپ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان، بما، اس کے مطابق، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ولا تتبع اهواءهم، اور آپ ان کے خواہش پر نہ چلیے، اما، اس کے بارے، جاءک من الحق، جو آپ کے پاس سچ آیا ہے۔ معلوم یہ ہوا اس آیات سے کہ اگر کسی اسلامی معاشرے میں کوئی غیر مسلم اپنا اختلافی مسئلہ کسی مسلمان جج سے حل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان جج اس کے لیے انصاف اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا، اسلامی شرعی نقطہ نظر سے کے مطابق اس کے ساتھ انصاف کرے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ تورات کے لے تاکہ میں آپ کے لیے وہ فیصلہ کروں، اس لیے کہ ایک مسلمان کامل اور مکمل اور سچی اور غیر تبدیل شدہ کتاب کو جو مانتے ہیں وہ تو قرآن ہے۔ تورات اور انجیل اور زبور میں تو ان لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں، لہذا ان مشکوک موجودہ صحیفوں کے مطابق لوگوں کے لیے کیسے فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسلامی معاشرے کے اندر موجود اہل کتاب اپنے فیصلے اپنے حکمرانوں سے، اپنے علماء سے، یا اپنے مذہب کے ججوں سے کرنا چاہے تو اسلامی حکومت ان کو یہ سہولت فراہم کرے گی۔ لیکن اگر وہ اسلامی ججوں سے اپنے اختلافی مسائل کا حل کرنا چاہیں تو پھر اسلامی جج ان کے لیے اسلام کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اس لیے
کہ قرآن کا جو فیصلہ ہے وہی تورات کا ہے، وہی انجیل کا ہے، وہی زبور کا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کو تم میں سے دیا ہم نے ایک دستور اور ایک راستہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی دین پر کر دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے اپنے دیے ہوئے حکموں میں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم اللہ کے خوبیوں کے حصول کے لیے ایک دوسروں سے آگے بڑھو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سبوں کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا اس بارے میں جو کچھ تم نے آپس میں اختلافات کیے۔ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور چاہیے کہ فیصلے کی جائے ان کے درمیان، بما، اس کے مطابق، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ یہی ہے وہ بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ اگر وہ اپنے فیصلے مسلمانوں سے کرانا چاہتے ہیں تو پھر مسلمان ان کے درمیان اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَاحْذَرْهُمْ، ان سے چکنا رہیے، أَن يَفْتِنُوكَ، یہ کہ کہیں آپ کو گمراہ نہ کر دیں، عن بعض ما أنزل الله إليك، ان بعض حکموں کے بارے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا۔ کہ اللہ نے قرآن میں حکم نازل فرمایا ہے کہ بے شادی شدہ گناہ کے ارتکاب کرنے والوں کو یہ سزا دی جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ تورات میں یہ لکھا، آپ کریں گے ٹھیک ہے جی تورات میں یہ لکھا ہوا، لہٰذا آپ کے لیے یہی فیصلہ ہے، نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ نہ مانے، فَاعْلَمْ، پس آپ جان لیجیے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، یہ کہ اللہ چاہتا ہے، أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، یہ کہ پہنچا دے ان کو کچھ سزا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور البتہ ان میں سے بہت سارے لوگ نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا وہ کفر کے وقت کے فیصلوں کے متلاشی ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بہت بہتر کون ہے حکم کرنے والا، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے کہ جو اللہ کے باتوں پر یقین کرنے والے ہو۔ تو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے باتوں پر ایمان رکھتے ہو، بھلا اس کی نظر میں اللہ کے فیصلوں سے زیادہ بہتر کسی اور کے فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ چھٹے پارے سورہ مائدہ کی یہ 8واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 57 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے بات کی ہے۔ مسلمان اللہ کے مخاطب ہے، اور 3 اہم اصولی مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی اور ملی وحدت اور شرازہ بندی کے لیے بنیادی اصول ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مسلمان غیر مسلموں سے رواداری، ہمدردی اور خیرخواہی، عدل و انصاف اور احسان اور سلوک سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ایسا ایک مسلمان کو کرنا چاہیے کہ ان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن ان سے یعنی کفار سے ایسے گہری دوستی اور خلط ملط ان سے ہو جانا، مکس اپ ان میں ہو جانا کہ جس سے اسلام کے امتیازی نشانات گڑ مڑ ہو جائیں، یعنی اسلامی احکامات ہی سے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے لوگ دستبردار ہو جائیں۔ مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو ترک موالات کے نام سے شریعت میں مشہور اور معروف ہے۔ اور دوسرا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی جگہ مسلمان اسی بنیادی اصول سے ہٹ کر غیر مسلموں سے ایسا خلط ملط کر لیں تو یہ نہ سمجھے کہ اس سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچے گا، کیونکہ اسلام کی حفاظت اور بقا کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اگر کوئی قوم تقسیم ہو جائے اور حدود شریعہ کو توڑ کر اپنی مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ایسے سرکشوں کو ہٹا دیں اور ان کے بدلے میں ایک ایسے قوم کو کھڑا کر دیں جو اللہ کے نازل کردہ اسلام کے اصول اور قانونوں کو قائم کریں۔ تیسرا جو مضمون ہے اس رکوع میں وہ یہ ہے
کہ جب ایک طرف منفی پہلو معلوم ہو گیا تو دوسری طرف مسلمان کی گہری دوستی تو صرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اور ان پر ایمان لانے والوں سے ہی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کے رضا کا حصول ہے اور غیروں کی زندگی کا مقصد اپنے خواہشات کی تسکین ہے، اور اس راستے میں آنے والے ہر رکاوٹ کو وہ ہٹاتے ہیں۔ لیکن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شعائر ہے، جو نشانات ہے، حدود ہے، اس پہ جا کر کے رک جاتے ہیں۔ یہی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم کے طرز زندگی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، لا تتخذوا الیہود، مت بناؤ یہود کو، والنصارى اور عیسائیوں کو، اولیاء اپنا دوست، او بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسروں کے دوست ہیں، ومن یتولهم منکم، اور جو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی موالات اختیار کرے گا، یعنی گہری دوستی اختیار کریں گے، ایسی گہری دوستی کہ اس دوستی کو قائم رکھتے ہوئے یہ اللہ کے احکامات کو پامال کر جاتے ہیں، تو ایسے مسلمان کو فإنہ منہم، پس بے شک ایسے مسلمان انہی میں سے شمار ہوں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ فَتَرَى الَّذِينَ، پس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جو ان کے دلوں میں بیماری ہے، يُصَارِعُونَ فِيهِم، جو ان میں گھل ملتے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں، نخشى، کہ ہم کو ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، یہ کہ ہم پر کوئی گردش زمانہ نہ آ جائے، ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ یعنی جب کوئی مسلمان ایسے غیر مسلموں کے ساتھ جا کر کے رابطے مضبوط کرتے ہیں تو ایسے مسلمانوں سے جب دوسرے مسلمان کہتے ہیں کہ بے کفار کے اتنا قریب نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ان کی مصیبتوں سے خود کو بچانے کی غرض سے یہ ان کے ساتھ دوستیاں قائم کی ہوئی ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، فَعَسَى اللَّهُ، سو قریب ہے کہ اللہ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، یہ کہ اللہ مسلمانوں کو کامل کامیابی عطا فرمائے، او امر من عنده، یا اللہ اپنے پاس سے کوئی اور حکم نازل فرما دے، اللہ سارے ظالموں کو برباد کر دے، تو پھر یہ دائیں بائیں دیکھنے والے کیا کریں گے؟ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر یہ ہو جائیں گے اس پر جو کچھ انہوں نے اپنے دل میں چھپائے رکھا تھا پشیمان۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں مسلمان، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہی ہے وہ لوگ جو قسمیں کہا کرتے تھے اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں کہنا، انہم لمعکم، یہ کہ یہ تمہارے پاس ساتھ ہیں یا تم میں سے ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے تو اعمال ہی اکارت ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، پھر رہ گئے یہ نقصان اٹھانے والوں میں۔ یعنی قیامت کے دن وہ برائے نام مسلمان کہ جو عام مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اپنے رسم و روابط انہوں نے کفار کے ساتھ گہرے کر رکھے تھے، اور وہ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تم لوگوں کو ان کی سازش سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ ہم نے یہ تعلقات قائم کی ہیں، اور اندرون خانہ وہ اپنے خواہشات کی تسکین ان سے چاہتے تھے، اور یہ سادے مسلمان جب ایسے دھوکہ اور فریب گر مسلمانوں کے جان سے میں آ جاتے تھے، ان پر اعتماد کر لیتے تھے۔ لیکن قیامت کے دن جب ایسے فریبکاروں کا فریب واضح ہو جائے گا تو پھر کہیں گے، ہوئے یہ تو وہی لوگ تھے کہ جو دنیا میں ہمارے سامنے اللہ کے پکے قسمیں کہا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے مفادات تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں تو حقیقت کھل گئی اور ان کی وہ ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، من یرتد منکم، جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے عن دینہ، اپنی دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ہم قریب لے آئے گا اللہ ایک ایسے قوم کو، یحبہم، کہ اللہ ان کو چاہتا ہوگا، اور یحبونہ، اور وہ اس کو چاہتے ہوں گے، اللہ کو چاہتے ہوں گے، یعنی وہ اللہ کو محبوب اور اللہ ان کو محبوب۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، اعزۃ علی الکافرین، اور زبردست ہوں گے وہ کفار کے مقابلے میں، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ ڈرتے نہیں ہوں گے کسی الزام لگانے والے کے الزام تراشی سے، کہ اللہ کے حکموں پر ساتھی سے کاربن ہو کر دنیا والے اگر ان کو طرح طرح کے القابات دیتے ہیں، ان کو ملامت کرتے ہیں، تو ان کو کسی کے ملامتی کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ان کے پیش نظر تو اللہ کے رضا کا حصول ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ کمزور مسلمان تو جلد ہی دوسروں سے متاثر ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ اللہ کے احکامات
پر جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، دست برتھیری اختیار کر لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہیں کہ دنیا والے جو چاہیں ہم سے کہتے رہیں، دنیا والوں نے تو پیغمبروں کو معاف نہیں کیا، اللہ کو معاف نہیں کیا، فرشتوں کو معاف نہیں کیا، وہ ہمیں کہاں معاف کریں گے. ایسے دنیا والے کہ جن کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کا ان کے ہاں کوئی تصور نہ ہو. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے گہرے دوست ہیں اللہ اور اس کے رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. تو بھئی اگر گہری دوستی قائم کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ قائم کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ قائم کرو، ایمان والوں کے ساتھ قائم کرو. اب یہ ایمان والے کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی بدنی قربانی دیتے ہیں، ویؤتون الزکات، اور زکات ادا کرتے ہیں یعنی مالی قربانی دیتے ہیں، وہم راکعون، اس حال میں کہ یہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں. ومن يتول اللہ ورسولہ، اور جو کوئی دوستی رکھے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، تو فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو اللہ کی جماعت ہی ہے سب پہ غالب آنے والا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. چھٹے پارے سورہ مائدہ کی یہ 9 رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 157 سے لے کر آیت نمبر 167 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے. اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے مخاطب ہے اور تاکید فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ بالخصوص قائم نہیں کرنی چاہیے کہ جو مسلمانوں کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی دین اسلام کا، اور اللہ کے حکموں کا جو استہزاء اڑاتے ہیں. تو مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ ان کو اللہ کے حکموں کے مذاق اڑانے سے نہیں روک سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ دوستی تو نہ قائم کریں، اس لیے کہ وہ تو رہے اللہ کے غضب کے مستحق، یہ خود اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کیوں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، یعنی اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے. مومن اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ پر اعتماد کرنے والا ہو، اللہ کے باتوں کو سچا ماننے والا ہو. تو گویا اللہ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو میرے باتوں کو سچا مانتے ہو، لا تتخذوا الذین، تم نہ بناؤ ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم، جنہوں نے بنائے رکھا ہے تمہارے دین کو، ہزوا ولعبا، ایک ہنسی اور کھیل کی طرح، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی خواہ یہود ہو وہ یا عیسائی ہو وہ، جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑائے، والکفار، یا دیگر کافر، اولیاء، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شرارتوں کو بیان فرماتا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، یعنی جب اذان دیتے ہو، تو اتخذوها هزوا ولعبا، یہ ٹراتے ہیں اس کو ہنسی اور کھیل، یعنی یہ اذان کی نقالی کرنا شروع کر لیتے ہیں بطور استہزاء اور مذاق. کذالک، یہ اس لیے بأنہم قوم لا یعقلون، کہ یہ بے عقل قوم ہے. قل کہہ دیجیے، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا زد ہے تم کو ہم سے، الا ان آمنا باللہ، مگر یہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہم پہ نازل کیا گیا قرآن، وما انزل من قبل، اور جو کچھ نازل ہو چکا اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ تم میں سے اکثریت خود نافرمان ہو. تو بھئی اہل کتاب سے یہ کہو کہ تم ہمیں تخت مشق کیوں بنائے ہوئے ہو، ہمیں ہمارا گناہ بتا دو. ہمارا گناہ صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. قل کہہ دیجئے، هل انبئکم بشر من ذالک، ان سے کہیے میں تم کو نہ بتلاؤں ان میں سے کس کی زیادہ برا بدلہ ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ، وہ کہ جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور جس پر اللہ
غضبناک ہوا. وجعل منهم القردة والخنازير، وہ کہ جن میں سے بعضوں کو اللہ نے بندر بنا لیا اور بعضوں کو خنزیر بنا دیا. وعبد الطاغوت، اور شیطان کی پوجا کرنے والے. اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں سب سے بدترین درجہ میں. واضل عن سواء السبیل، اور وہ بھیگ گئے ہیں سیدھے راستے سے. تو خنزیر اور بندر اور اللہ کے علاوہ اوروں کے پجاری تو انہی لوگوں میں سے کچھ بنے تھے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم بڑے امن پسند ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور یقیناً یہ تمہارے پاس آئے تھے کفر کے ساتھ. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور یہ اسی کفر کو لے کر کے یہاں سے نکلے. ان کے باتوں پر اعتماد نہ کرو، جو اللہ کا وفادار نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ تمہارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس آ کر کے یہ جو امن پسند ہونے کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے آئے، یہ تو الفاظ کے حد تک تھا، لیکن وہ نقصان لے کر آئے تھے اور نقصان ہی لے کر تمہارے ہاں سے جا رہے ہیں. وہ جو کچھ تمہیں بتائیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے، اور جو کچھ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اس میں بھی مسلمانوں کا نقصان ہی نقصان ہے. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب تر جانتا ہے وہ کہ جو کچھ وہ چھپائے رکھتے ہیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھو گے ان میں سے بہت ساروں کو، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، کہ جو گناہوں میں دوڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، وَالْعُدْوَانَ، اور ظلم میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام مال کے کھانے میں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ بہت برے ہیں وہ کام جو وہ کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو ان کی اس طرز عمل سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ کتنے شریف لوگ ہیں. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ، کیوں نہیں منع کرتے ان کو ان کے اللہ والے، یعنی ان میں جو اللہ والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کی جو مذہبی پیشوا ہے، والاحبار، اور ان کے عام علماء، عن قولہم الاسم، ان کے گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السخط، اور ان کے حرام مال کھانے سے. لبئس ما كانوا يصنعون، البتہ بہت برا ہے جو وہ بھی کر رہے ہیں. ان کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم ان کو بتائے تو صحیح کہ بھئی ظلم کیا ہے، سچ کیا ہے اور گناہ کیا ہے. گناہ سے بچنا ضروری ہے، انصاف کے قائم رہنا ضروری ہے، لیکن ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو درویش ہے، جو صوفی ہے، وہ بھی ان کے ہم نوال اور ہم پیالہ ہی ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے. اللہ فرماتا ہے غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بند ہو جائیں. ولعنوا بما قالوا، اور وہ ملعون ہے اس کہنے پر. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کی قدرت کے تو دونوں ہاتھ کو دے ہوئے ہیں. ینفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے. اس لیے دنیا میں اللہ کسی نافرمان کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، کسی باغی اور سرکش کو بھی اللہ پیاسا نہیں رکھتا. لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے خواہش کی تسکین کے لیے کتنے کو بھوکا مار رہے ہیں، کتنوں کو پیاسا مار رہے ہیں. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ ان میں بہتوں کی بڑھے گی، ما انزل الیک، اس کی وجہ سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا، میں رب کا تیرے رب کی طرف سے، طغیانا، شرارت، و کفر، اور انکار. یعنی ان میں سے بہت ساروں کا کفر آپ پر نازل ہونے والے قرآن کی وجہ سے مزید بڑھے گی. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان کے بظاہر متحد اور متفق ہونے سے ڈرنا نہیں چاہیے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان میں دشمنی، وَالْبَغْضَاءَ، اور بیر، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب کبھی یہ سلگائیں گے، بڑکائیں گے آگ جنگ کا، أَطْفَأَهَا اللَّهُ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ دوڑتے ہیں پھرتے ہیں ملکوں میں فساد کی غرض سے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. تو دیکھ لیا جائے دنیا میں جہاں بھی اس وقت انسان المناکیوں سے گزر رہا ہے، ان کے اوپر اگر مظالم کا ڈنڈا ہے تو وہ انہی اہل کتاب کا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی چھوٹے گناہوں کو معاف کر لیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو ہمیشہ کی نعمتوں میں داخل کر لیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر یہ تورات کو قائم کر لیتے، والانجیل، اور انجیل کو، یعنی تورات اور انجیل میں جو بیان ہونے والے احکامات ہیں کم از کم اس پہ عمل کرتے ہیں. وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا. چلے قرآن کو نہیں مانتے تو نہ صحیح، لیکن کم از کم تورات اور انجیل کو بھی اگر یہ لوگ مانتے ہیں تو لأکلوا من فوقہم، البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے.
اس لیے کہ دنیا میں اہل کتاب چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی، جو کچھ بھی وہ دنیا میں مار داڑ اور مظالم کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے دنیاوی اسباب کے لیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کو دنیاوی اسباب ہی چاہیے تو اس کے لیے یہ تورات اور انجیل کے احکامات پہ عمل کرتے، تو یہ اپنے اوپر سے بھی کرتے، یعنی اللہ آسمان سے ان کے لیے مناسب موقعوں پر، مناسب وقتوں پر ان کے لیے اللہ مناسب بارش نازل کرتا، اور زمین میں اللہ زرخیزی ان کے لیے پیدا کرتا، تو یہ اس میں سے کھاتے رہتے. منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت وہ ہے کہ جو میانرو ہے، یعنی کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو اعتدال پسند ہیں، لیکن وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے بہت سارے وہ ہے کہ جو برے کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں مسلمانوں کے آنکھوں کو کھولنے کے لیے بڑے واضح احکامات بیان فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو اللہ کے ان بیان کردہ حقائق کو غور سے سننے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. چھٹے پارے سورہ مائدہ کے یہ 10ویں رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 78 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کے توسط سے امت کو پیغام دیا ہے کہ امت کے لوگوں کو اللہ کے پیغام کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے حوالے سے جو گزشتہ آسمانی کتابوں کے ذمہ داران نے اپنی ذمہ داریوں کے متعلق اختیار کیا، اور وہ یہ کہ دنیا کے لالچ اور خواہش کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے احکامات اور اللہ کے پیغامات کے پہنچانے سے روگردانی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے تمام نازل کردہ پیغاموں میں سے اگر کسی ایک پیغام کو بھی آپ نے نہیں پہنچایا تو ہم یہی سمجھ لیں گے کہ گویا آپ نے ہمارا کوئی بھی پیغام نہیں پہنچایا، اس لیے کہ پیغام تو پیغام ہے، چاہے وہ ایک ہو یا 100. اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیں ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اترا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھ کو بچائے گا لوگوں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کفار کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. یہ خطرہ جو لاحق ہو سکتا ہے بندے کو، یا ذہن میں جس کے بارے میں سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ بھئی اللہ کے پیغام کو عام کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ غیر مجھے نقصان پہنچا دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی حفاظت ہم کریں گے لوگوں سے. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی راہ پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو، یعنی جب تک تورات اور انجیل کے احکامات پہ عمل نہ کرو. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تم پہ اترا تمہارے طرف، تمہارے رب کی طرف سے. ولیزیدن کثیرا منہم، اور ان میں بہتوں کو بڑھے گی ماں اس وجہ سے انزل الیک، جو کچھ اترا تیرے اوپر میں رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا، ان کی شرارت، و کفرا، اور ان کے کفر. فلا تأس علی القوم الکافرین، بس آپ کافر قوم پہ افسوس نہ کرنا، کیونکہ قرآن مجید جوں جوں نازل ہوتا رہے گا اسی کے ساتھ ساتھ اسی حساب سے وہ انکار کرتے رہیں گے تو ان کے کفر میں ترقی ہوتی رہے گی. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہے، والصابئون، اور جو صابی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. صابی وہ لوگ جو یا تو آتش پرست تھے یا وہ جن کا کوئی مذہبی نہ ہو.
والنصارى، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کے نصارہ کہتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے ایمان رکھے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کریں گے، تو فلا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطے کو بیان فرمایا ہے، اور اس ضابطے کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے ان نظریے کو مسترد فرما دیا ہے کہ جو انہوں نے اپنے بارے میں قائم کر رکھا تھا، اور اس کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کیا تھا کہ بھئی یہ اللہ نے فرمایا ہے، اور وہ یہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ یہودی ہیں وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں تو صرف ہم یہودی ہی جائیں گے، یا زیادہ سے زیادہ اگر اور گیا تو وہ صرف عیسائی ہوں گے۔ اور وہ لوگ اپنے اس تنگ نظری میں اس حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ وہ اس منصب کے مستحق نسلی یہودیوں کو قرار دیتے ہیں یا نسلی عیسائیوں کو قرار دیتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ تنگ نظری نہیں ہے، بلکہ اسلام ان حقائق کو بیان کرتا ہے کہ بھئی چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتا ہو یا کسی اور فرقے سے، ان تمام میں سے جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو ان کا انجام جو ہے وہ خوشحالی کا ہوگا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ نیک اعمال وہ ہے کہ جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے لیا تھا پختہ قول بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کے طرف رسول بھیجا، کلما جاءہم رسول، جب بھی لایا ان کے پاس کوئی رسول، بما وہ حکم لا تہوی انفسہم، جو پسند نہ آیا ان کے نفسوں کو، فریقا کذبوا، تو بہتوں کو انہوں نے جھٹلایا، اور فریقا یقتلون، اور بہتوں کو انہوں نے قتل کر دیا، یعنی ایک بڑی جماعت کے انبیاء کرام کی انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ وحسبوا، اور یہ خیال کرتے رہے، اللہ تکون فتنۃ، یہ کہ اب کچھ خرابی نہ ہوگی، فعموا وصموا، سو اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، یعنی پھر وہ اللہ کے احکامات سے بالکل لاپرواہ ہو گئے۔ لیکن ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ توجہ فرمائی، ثم عموا وصموا، وہ پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحیمیت اور اللہ کی کرم نوازی جو یہاں پہ اللہ نے بیان فرمائی ہے اہل کتاب کے اوپر، اس کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کرام کی تکذیب کرتے رہے، اللہ پھر ان پہ رحم فرماتے ہوئے ان کے لیے مزید انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح بیٹا مریم ہے، یعنی جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، انہوں نے کفر کیا۔ حالانکہ وقال المسیح، اور مسیح نے کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے بھی شریک ٹھہرایا اللہ کا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، سو حرام کی اللہ نے اس پر جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور کوئی نہیں ہے گناہ گاروں کا مددگار۔ تو یہ باتیں تھی اور یہ تبلیغ تھا اور تقریر تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ تو خود لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں، لہذا وہ اپنے آپ کو لوگوں کا معبود کیوں کر بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تینوں میں سے ایک ہے، یعنی جو تثلیث کے قائل ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز ایک معبود کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، عما اسے یقولون، جو کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو پہنچ جائے گا ان میں سے ان لوگوں کو جو کافر ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی اگر اپنے اس کفریانہ نظریات سے انہوں نے توبہ نہ کیا تو عذاب علیم کے شکار ہو جائیں گے۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں توبہ کرتے وہ اللہ کے آگے، ویستغفرونہ، اور اس سے اپنے گناہ کیوں نہیں بخشواتے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان فرماتا ہے کہ مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح مریم کا بیٹا، الا رسول، مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ
ایک سچی تھی، ایک ولیہ تھی. کانا دونوں یا اکولانی کہا کرتے تھے اطعام کانا. تو جو رسول ہو اللہ ہوتا ہے وہ گزرتا تو نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ کہتا تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی والدہ تو نہیں ہے. انظر دیکھیے کیف نبین لهم الآیات، کیسے بتلاتے ہیں ہم ان کو دلیل کی باتیں. ثم انظر، پھر دیکھیے انا یؤفکون، وہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں. قل کہہ دیجیے اتعبدون من دون اللہ، کہ تم بندگی کرتے ہو ایسوں کے اللہ کے سوا، ما لا یملک لکم ضرا، جو مالک نہیں تمہاری برے کی، ولا نفعا، اور نہ تمہارے بھلے کی. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا جاننے والا. قل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، مت مبالغہ کرو اپنی دین کے بات میں نہ حق کا. ولا تتبعوا اہواء قوم، اور مت چلو ان لوگوں کی خواہشات پر، قد ضلوا، یقیناً جو گمراہ ہو چکے ہیں، من قبل، پہلے سے، واضلوا کثیرا، اور گمراہ کر گئے ہیں بہت ساروں کو، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ جو گمراہ ہو چکے ہیں سیدھا راستے سے. تو گمراہ ہوئے اور گمراہ کرنے والوں کے خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ ان کے خواہشات کی پیروی ہے خود بھی گمراہ ہو جانا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. چھٹے پارے سورہ مائدہ کی یہ 11واں رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 87 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے، اور آیت نمبر 83 سے پھر 7ویں پارے کا ابتدا ہوتا ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے مظالم پر انہی کے دور میں بھیجے ہوئے اللہ کے پیغمبروں کی زبانی سے جو لعنت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. لعن الذین کفروا، ملعون ہوئے وہ لوگ جو کافر ہے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود، داود علیہ السلام کے زبان سے، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ بیٹے مریم کی زبان سے بھی. یعنی برائے نام عیسائی جو ان عظیم پیغمبروں کے دور میں رہے اور انہی کے دور میں رہ کر جنہوں نے گناہوں کو سچ کہا اور بغاوت کو انہوں نے اپنا راستہ بنایا، تو انہی دور کے پیغمبروں نے ان پہ لعنت فرمائی. ذالک، اس لیے بما عصوا، کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے گزرنے والے. کانوا تھے وہ، لا یتناہون، وہ منع نہ کرتے تھے، ہم منکر، برے کاموں سے، فعلوہ، جو وہ کرتے تھے. یعنی ان میں سے بعض جو لوگ برائیاں کیا کرتے تھے تو ان کی اسلامی ذمہ داری یہ مقرر کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے اندر رہنے والوں کو برے کاموں سے روکیں گے، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتے تھے. لبئس ما كانوا يفعلون، البتہ بہت برا کیا جو کچھ انہوں نے کیا. ترى كثيرا منهم، آپ دیکھو گے ان میں سے بہت ساروں کو، يتولون الذين كفروا، جو دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، البتہ بہت ہی برا سامان بھیجا وہ جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا. ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ کا ان پہ غضب ہوا، وفي العذاب هم خالدون، اور عذاب میں وہ سدا رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر وہ یقین رکھتے اللہ پر، والنبی، اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو کچھ اترا ان پر، مَتَّخَذُوهُمْ اولیاء، تو وہ کافروں کو دوست نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ہم میں سے بہت سارے نافرمان تھے. اور کفار کے ساتھ گہری دوستی قائم کر کے بندہ پھر نافرمانی کا ارتکاب نہ کریں، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ دوست کا ہر خواہش پورا کرنا ہوتا ہے، اور کافر کی بے شمار خواہشات وہ ہے کہ جن کو پورا کر کے بندہ پھر مسلمان نہیں رہ سکتا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، البتہ تو پائے گا لوگوں میں سے بہت ساروں کو، عداوتاً، دشمنی میں، للذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان والے ہیں، للذین، ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان والے ہیں، الیہود، یہودوں کو. یعنی ایمان والے لوگوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ہے جو یہود ہیں، اور ان کے بعد الذین اشرکوا، وہ لوگ جو مشرک ہیں. یعنی مسلمانوں کے نمبر 1 مخالف اور دشمن، اور ان کے ساتھ بغض اور حسد رکھنے والے، اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے سارے کے سارے مکر و فریب کرنے والے، یہ لوگ یہود ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مشرکین.
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور تو پائے گا سب سے نزدیک محبت میں للذین، ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان والے ہیں، الذین قالوا انا نصارى، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی جو اصل عیسائی ہے وہ کہیں گے یہود کے مقابلے میں کہ بھئی ان سے مسلمان اچھے ہیں۔ ذالک، یہ اس لیے بأن منہم قسیسین، کہ ان میں عالم بھی ہے، ورہبانا، اور کچھ صوفیاء کرام ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ تھے، اصل لوگ یہ وہی تھے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر اسلام کو قبول کیا، لیکن ان کے مقابلے میں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں یہود چند ایک تھے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے، اور باقی سارے کے سارے اسلام اور مسلمانوں کے مخالفت پر ہی کمر بستے رہے۔ یہاں پہ چھٹا پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔